بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد فراز کی ایک بڑی مشہور غزل ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ احمد فراز کا جو تعارف ہے کتاب میں دیا ہوا، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ یہ کے پی کے سے ان کا تعلق تھا۔ کے پی کے کو آپ کے ویسے ایک اضافی علم کے لیے بتا دوں میں کہ اس سے پہلے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، بعد میں پھر کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے اس کا نام کے پی کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ تو یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اور احمد فراز کا نام کئی حیثیتوں میں بڑا نمایاں ہے۔ انہوں نے بھی اردو غزل کو روایتی ایک شکنجے سے آزاد کیا، اور اس میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات کو لے کر آئے، اور بڑے انقلابی جو ان کی نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ جو ہمارے سامنے غزل ہے، یہ ان کی ایک شہرۂ آفاق غزل ہے، یعنی بہت ہی مشہور ہے۔ تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ سلسلے توڑ گیا سب ہی وہ جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ تو یہاں اس کو شاعر ایک وہی روایتی محبوب کے حوالے سے اپنا ایک خیال ظاہر کرتا ہے کہ میرا جو دوست ہے، میرا جو محبوب ہے، یا جس سے میرا تعلق قائم رہا بہت عرصہ، جس کے ساتھ زندگی کا وقت گزرا، جب وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا یا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، سلسلہ ٹوٹ گیا، تعلقات ختم ہو گئے، تو سارے کے سارے تعلقات ہی ختم ہو گئے۔ حالانکہ ہمارا تعلق اتنا گہرا اور مضبوط تھا، ورنہ اتنے تو مراسم تھے، ہمارے اتنے تعلقات تو بہرحال تھے کہ بے شک گفتگو اور تعلقات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا، اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے کم ملتے جلتے، رہا و رسم رکھ لیتے، سلام دعا رکھتے، خیر خبر رکھتے، مگر جب وہ گیا تو پھر وہ چلا ہی گیا۔ یعنی اس میں آپ اگر فرد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی فرد کے لیے کہا گیا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر وقت کے لیے کہا گیا، اسے کر لیا جائے، اس کا موضوع وقت بنا لیا جائے کہ اچھا وقت جب روٹ کے چلا گیا میری زندگی سے، پھر پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ حالانکہ اچھے وقت کی کچھ یادیں انسان کو کبھی کبھار آ ہی جاتی ہیں، اور مشکل وقت میں اس کے مشکلات کو وہ آسان بھی کر دیتی ہیں، کبھی کبھار وہ اس کے لیے کہہ لیں ایک سکون کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میرا مشکل وقت جو ہے، اس میں کبھی میرے اچھے وقت کی یاد مجھے پلٹ کے نہیں آئی۔ اب یہ دو پہلوؤں سے میں نے اس کی تشریح کر دی آپ کے سامنے، ایک فرد کے حوالے سے جسے آپ محبوب کہا جا سکتا ہے، جسے دوست کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک اچھے وقت کے حوالے سے۔ تو تشریح جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے ایک نقطہ نظر کا ایک اظہار ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ ایک شعر کی دو پہلوؤں سے تشریح کی ہے۔ اگلا شعر بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ تو اکثر میں جب میں لیکچر دیتا ہوں تو بچوں سے کہتا ہوں کہ ہم بہت گلے شکوے کرتے ہیں معاشرے سے بھی، کبھی کسی سے گلا، کبھی کسی سے گلے، یعنی ہم گلے ہی شکوے ہی کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھی کچھ فرائض تھے، اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر وہ فرائض ادا کر دیتے تو اس شکوے کی نوبت ہی نہ پڑتی، یا جتنا وقت ہم نے اس شکوے میں لگا دیا ہم اپنے حصے کا کوئی کام کر دیتے۔ تو شاعر دراصل یہاں ایک بہت ہی بہترین انداز سے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ شکوہ یعنی گلہ، ظلمت شب کا ظلمت ویسے تو ظلم کو کہتے ہیں، ظلم کا جو دور ہوتا ہے وہ ظلمت اسے کہا جاتا ہے، تو لیکن یہاں ظلم اندھیرے اس کا مطلب ہے، اندھیرا، شب رات، اپنے حصے کی کوئی شمع کا مطلب چراغ کہہ لیں، روشنی کہہ لیں، اچھا کام کہہ لیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اس بات کا گلہ کرنے سے تو کہیں یہ بہتر تھی بات کہ رات بڑی گہری ہے، ظلم
کا ایک راج ہے، ایک حکومت ہے، وہ جو ہے وہ ہم پر مسلط ہے. یہ بات کرنے سے کہیں بہتر یہ بات تھی اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہم دوسروں پہ گلہ کرنے کی بجائے ہم اپنے حصے کا کوئی اچھا کام کر جاتے. کم سے کم ہم کسی کو یہ کہہ سکتے یا خود کو یہ بتا سکتے کہ ہم نے اندھیرے کے باوجود اندھیرے میں بھی ایک شمع جلانے کی کوشش کی. ایک شاعر نے اب اس کے میں نے اسی طرح کا ایک شعر بڑا پیارا ہے جو اسی سے متعلقہ ہے، اسی طرح کا مفہوم رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. شاعر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس جو اپنا رستہ ہے اس میں پھول تو نہیں میں نے اگا سکا میں، لیکن کچھ کانٹے میں ہٹا گیا بہرحال، تاکہ میرے پیچھے آنے والوں کے قدموں میں وہ کانٹے نہ چبھے. تو بالکل اسی شعر کی وہ تشریح بن سکتا ہے وہ شعر بھی. تو اس طرح یہ احمد فراز جو ہے یہ بہت خوبصورت انداز سے دیکھیے. آپ نے یہ دیکھا اس میں کوئی وہ روایتی محبوب کا رونا دھونا اور وہ گلی میں جانا اور پھر وہاں سے پتھر کھانا اور ذلیل ہونا، یعنی غزل میں محبوب ضرور ہے مگر غزل جو ہے وہ ایک بامقصد غزل ہے. پھر اگلے حصے میں کہتے ہیں کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہجر کہتے ہیں دوری، فراق، کسی سے دور ہونا ہے، محبوب سے دور ہونا. اور مرنا جانا، جانا یہاں محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے. اب میں یہاں بھی آپ کو اس کو فرد کے حوالے سے بھی کہیں گے تشریح کر دوں گا اور وقت کے حوالے سے بھی کر دوں گا. پھر بھی ایک عمر لگی، یعنی ایک عمر کا مطلب ہے ایک عرصہ لگا جان سے جاتے جاتے. جان سے جاتے جانے کا مطلب یہ ہے جان نکلتے نکلتے، یعنی مرتے مرتے، یعنی شمع کی لو بجھتے بجھتے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اے محبوب جب تو مجھ سے روٹھ کے چلا گیا تو تیری جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا مجھ پر موت آ گئی، میرے لیے زندگی کی اہمیت ختم ہو گئی. اور کتنا آسان تھا کہ میں تیری جدائی میں خود کو ختم کر لیتا، پھر بھی میں ختم کرتے کرتے بھی مجھے بہت وقت لگا، تیری یاد کو بھلاتے بھلاتے بھی بڑا وقت لگا. یہ اس کا ایک مطلب بنا. اب اس کو ہم ایک اور اینگل سے لیتے ہیں کہ ایک خوبصورت جو وقت تھا، کامیابیوں اور کامرانیوں کا جو وقت تھا، جب میں میری زندگی سے رخصت ہوا تو میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، ناکامیوں کا اندھیرا چھا گیا، اور یوں لگا کہ جیسے میں اب مرا کہ اب مرا، یعنی میری زندگی اب ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی، میری امید کی روشنی اب تمام ہوئی کہ اب تمام ہوئی. پھر بھی ایک عمر لگی، اس کے باوجود میرے اندر عزم، ہمت، حوصلہ اتنا تھا کہ پھر بھی میں اس کامیابی کے عرصے کی جدائی کو برداشت بھی کر گیا، اور اس کا مقابلہ کرتے کرتے ناکامیوں سے لڑتے لڑتے پھر بھی میں نے ایک عمر لگا دی اور اتنی آسانی سے میں نے ہار نہیں مانی. تو یہ جتنے بھی اشعار ہیں اس میں ایک روایتی غزل کی جھلک بھی ہے اور ایک انقلابی انداز فکر بھی آپ کو ملتا ہے. تو یہ لیکچر کی طوالت سے بچتے ہوئے پہلے اس کو میں 3 حصوں میں کر دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، پھر بتا دیتا ہوں. امتحان میں اگر آئے گا تو پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب چونکہ مرضی ہے پیپر بنانے والوں کی، پہلے تو یہ ایک غزل میں سے صرف ایک ہی شعر آیا کرتا تھا. آپ کبھی کبھار وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی غزل کے 3 اشعار دے دیتے ہیں. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 3 اشعار کی جو تشریح میں نے ابھی کی ہے، اکٹھی ہی کی ہے نا میں نے، تو اگر یہ 3 اشعار آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کی اکٹھی تشریح نہیں کرنی. آپ نے لکھنا ہے شعر نمبر 1 سلسلے توڑ گیا سبھی وہ جاتے جاتے، ایک مصرع اوپر لکھ دیجئے، آگے ڈاٹ لگا دیجئے، اس کی تشریح الگ کیجئے. پھر اگلے شعر شکوہ ظلمت شب، صرف شکوہ ظلمت شب لکھ دیں، بس آگے ڈاٹ لگا دیں، تشریح کر دیں. تیسرے نمبر پہ کتنا آسان، یہ تیسرے نمبر کی الگ تشریح کر دیں. غزل کے اشعار کی تشریح ہمیشہ الگ کرتے ہیں. 3 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، کوئی شاعر کا نام غزل کا نام ہوتا ہی نہیں ہے، اور کوئی مفہوم، کوئی معنی، کوئی مطالب، حل لغت وغیرہ کچھ نہیں لکھنا، صرف تشریح لکھنی ہے. اسی کے 3 نمبر ہیں. یہی ہمارا پیٹرن ہے اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے.
یہ سختی سے یاد رکھیے گا، نظم کی تشریح ہمیشہ اکٹھی کرتے ہیں اشعار کو ملا کے، اور غزل کی تشریح ہمیشہ الگ کرتے ہیں۔